اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر ایک جو ہے نا خاص قسم کی نحوست چھائی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی نحوست چھائی ہوتی ہے، اور نحوست صرف چھائی نہیں ہوتی بلکہ اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے 1 میل فرشتے سے دور جاتے ہیں، 1 میل فرشتے اسے دور چلے جاتے ہیں۔ اور جو انسان سچ بولتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اس کا چہرہ جو ہے رونق والا ہوتا ہے، پر نور ہوتا ہے، اس کا چہرہ رونق والا ہوتا ہے، پر نور ہوتا ہے۔ قربان جاؤں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، اور ہمارا عقیدہ ہے آپ بھی میرے ساتھ دہرایا کریں کہ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہاں صحابہ کرام کے بارے میں دل میں میل آ گیا تو سمجھ لو ایمان کو خطرہ ہے۔ ہاں صحابہ کرام سے لغزشات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ اور ہم نہیں ہیں بولنے والے، آپ اور ہم نہیں ہیں، ہم فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے کچھ خطا ہو گئی تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے حکم دے میں اسے گردن اڑاؤں، آپ مجھے حکم دے۔ صحابی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، عمر فاروق تجھے معلوم نہیں ہے، حضور نے فرمایا تجھے معلوم نہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان قرآن میں کر دیا، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان قرآن میں کر دیا، اب اس کو کچھ نہیں رہنا۔ اور آج ہم تبصرے کر رہے ہیں، ہماری زبانیں بھی گناہ سے آلودہ، سارا وجود گناہ سے آلودہ، اور وہ ایسی ہستیاں جو ان کے بارے میں آتا ہے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، تو بات چل رہی تھی کہ جو سچ بولتا ہے اس کے چہرے پر خاص نور ہوتا ہے، وہ چہرے پر خاص نور ہوتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی مسلمان نہیں فرمایا میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا، جیسے میری نظر پڑی آپ پر، پڑی نظر کرم تو ایمان مل گیا، فرمایا جیسے میری نظر پڑی سرکار پر تو میں نے فوراً کہہ دیا یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا، فوراً میں ایمان لے آیا۔ اور آج کل ہر بندہ جھوٹ کہتے ہمارا کاروبار ہی نہیں چلے گا، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دوستی نہیں چلے گی، گھریلو معاملات ہی نہیں چلیں گے، معاشرت ہی نہیں چلے گی، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہم جھوٹ عام طور پر بولا ہی کیوں جاتا ہے؟ بولا ہے اس لیے منافع کو حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، نقصان سے بچنے کے لیے، منافع کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، سن لو توجہ سے سنو، حضور فرماتے ہیں، فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم پکڑو، سچ کو فرمایا لازم پکڑو، تمہیں سچ میں ہلاکت نظر آ رہی ہو پھر بھی تم سچ کو لازم پکڑو۔ حضور فرماتے سچ کو لازم پکڑو، سچ کو نہیں چھوڑنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان سچ کو لازم پکڑتا ہے تو سچ کس طرف لے کے جاتا ہے، یہدی الی البر، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی کس طرف جاتے ہیں، حضور فرماتی ہے نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، نیکی جنت کی۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اپنے آپ کو کذب سے بچاؤ۔ کذب کہتے ہیں، قرآن کریم میں 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک کذب ایک تکذیب۔ کذب کہتے ہیں جھوٹ بولنا، اور تکذیب کہتے ہیں کسی کو جھٹلانا۔
کسی کو جھٹلانا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا کذب یہدی الی الفجور، یہ جو جھوٹ ہے تمہیں جو ہے برائی کی طرف لے کے جائے گا، فسق کے کاموں کی طرف لے کے جائے گا، گناہ کے کاموں کی طرف لے کے جائے گا. اور یہ جو گناہ ہے یہ کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کے جائیں گے. یہ گناہ کہاں لے کے جائیں گے؟ جہنم میں لے کے جائیں گے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ سچا لکھا جاتا ہے. اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا کہ جھوٹ کے پیچھے لگا ہی رہتا ہے، اس کے تلاش میں لگا رہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بری عادات میں سے سب سے ناپسند جو عادت ہوتی تھی وہ جھوٹ. کوئی جھوٹ بولتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے نہیں بولتے جب تک وہ توبہ تائب نہ ہو جاتا. جب تک وہ توبہ تائب نہ ہو جاتا. تو ہم جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ منافع کو حاصل کرنے کے لیے، نفع حاصل کرنے کے لیے. اور جھوٹ کس لیے بولتے ہیں؟ نقصان سے بچنے کے لیے. یہ تاجر حضرات، دکاندار حضرات جتنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اسی لیے بولتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ تاجر کا بڑا مقام ہے، تاجر کا بڑا مقام ہے. حضور فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ حشر ہوگا. اتنا مقام. لیکن آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین کمائی اس تاجر کی ہے. فرمایا اس تاجر کی ہے جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جو بات کرے تو جھوٹ نہ بولے. لیکن ایک موقع پر فرمایا یہ جو جتنے بھی تاجر ہیں قیامت کے دن گنہگاروں کے ساتھ جمع کیا جائے گا، گناہگاروں کے ساتھ جمع کیا، سوائے وہ تاجر جو اپنے آپ کو جو ہے متقی بناتا رہا، نیکی کرتا رہا، سچ بولتا رہا. تو یہ جو ہے گناہوں میں سب سے ایک بڑا گناہ جھوٹ بولنا بھی ہے. جھوٹ بولنا تو منافع کو حاصل کرنے. وکلاء حضرات بھی جھوٹ بولتے ہیں. حضور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3-4 گناہ نہ بتاؤں جو سب سے بڑے ہیں، 3-4 گناہ نہ بتاؤں جو سب سے بڑے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائے، ضرور. فرمایا کہ شرک مت کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. دوسرا فرمایا والدین کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا. والدین بمنزلہ چھت کے ہوتے ہیں. جب چھت ہے تو آپ محفوظ ہیں. اب بارش بھی ہو رہی ہے، سردی بھی، ہر چیز سے آپ محفوظ ہیں. چھت نہیں تو آپ پھر محفوظ نہیں. تو والدین بمنزلہ چھت کے. فرمایا کہ پہلی چیز شرک مت کرنا، دوسرا یہ بڑا گناہ ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی بڑا گناہ ہے، تیسرا فرمایا قتل کرنا. اسلام تو محبت کا دین ہے. کافر کو قتل کرنا اسلام اس کی بھی اجازت دے دیتا، وہ اگلی چیز ہے. کہ جہاد میں قتل وہ الگ چیز ہے، لیکن عام حالت میں کافر کو قتل کرنا وہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. فرمایا قتل کرنا کبیرہ بڑا گناہ. حضور نے چیز فرمائی. اس کے بعد فرمایا ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. ان سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جھوٹی گواہی دینا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرے صحابہ کرام. صحابہ فرماتے حضور نے ٹیک لگائی ہوئی تھی. جب آپ نے اس بات پر آئی جھوٹی گواہی دینا، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ یہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی، جھوٹی بات یہ بہت بڑا گناہ ہے. حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہم دل میں کہہ رہے تھے یا رسول اللہ اب بس کر، یا رسول اللہ اب بس کر دے، اب بس کر. تو جھوٹ بولا کس لیے جاتا ہے؟ ان چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. یا جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی بات کو پرکشش بنانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی سخت الفاظ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. 2 مرتبہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کامل ایمان والا وہ شخص ہے
جو مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دے، جو مذاق میں بھی جھوٹ چھوڑ دے وہ کامل ایمان۔ اور ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس بندے نے مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیا، مذاق میں بھی جھوٹ کو چھوڑ دیا، اللہ عین جنت کے بیچ میں اس کو محل دیں گے، اللہ عین جنت کے بیچ میں اس کو کیا کریں گے؟ محل دیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور کبھی جو ہے نا جب جس کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے اٹھتا ہے، صحابہ کرام کی تربیت تو حضور نے فرمائی تھی، حضور فرماتے تھے کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو صحابہ جو ہے دیکھتے تھے کہ ہم بیٹھ کس کے ساتھ رہیں، صحابہ دیکھتے ہم بیٹھ کس رہے، مسلمان کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھا لگے گا، اس کے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی، مومن کے ساتھ بیٹھے گا تو اچھا بھی لگے گا، اس کی ایمان کی حفاظت ہوگی۔ حضور فرماتے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست کے دین پر ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں۔ تو بعض دفعہ جو جھوٹ کی عادت ہے، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بلا وجہ انسان جھوٹ بولتا ہے، بلا وجہ انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ منافق کی 3 علامات ہیں، ایک روایت میں آتا ہے 4 علامات ہیں۔ اذا حدث، فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بلا وجہ انسان جو ہے نا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ عبداللہ بن عامر، سب بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیارے صحابی ہیں، یہ جملہ دہراتے جاؤ، اللہ ہمیں صحابہ کی معیت میں جنت میں داخل فرمائے، اللہ صحابہ کا پڑوس نصیب فرمائے، کیونکہ یہ صحابہ سب سے پہلے جان نثار تھے حضور کے، سب سے پہلے وفادار تھے حضور کے، سب سے پہلے تابع دار تھے حضور کے۔ تو انہوں نے ہم تک جو دین پہنچا صحابہ کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام سارے، حضور کیا فرماتے؟ اصحابی کالنجوم، یہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے۔ تم جس کا بھی پلہ تھام لو بس پار ہو جاؤ گے، تم جس کا بھی پلہ تھام لو پار ہو جائے گے۔ تو عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ہمارے گھر میں تشریف فرماتے، میں چھوٹا تھا، اماں نے مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ، میں کچھ دیتی ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ میری والدہ سے آپ اس کو کیا دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک کھجور دوں گی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال میں بھی ایک گناہ لکھ دیا جاتا۔ ہم مذاق میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ جھوٹ بول رہے ہیں، بچوں سے بھی، بڑوں سے، چھوٹے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ سے پوچھا گیا کہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، فرمایا کہ مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ جو سرکار سے پوچھا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے تو آپ فوراً نہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ تصور ہی نہیں کیا جاتا مسلمان جھوٹ